غربت سے نہ ڈرا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ سے ڈراتا ہے، نہ کہ غربت سے۔ چھوٹی عمر میں سمجھی ہوئی بات پتھر پر نقش کرنے کے برابر ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی خاموشی آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، لیکن ان کے سمجھدار یا کم عقل ہونے کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ بولتے ہیں۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر عمل کسی اصول کی وضاحت ہے۔ سب کچھ آپ کا ہے اگر آپ سب کے ہیں۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا جاتی ہے۔ گرنے کے خوف سے بے فکر ہو کر چلتا رہا، کیونکہ میرے پاس ایسا دوست ہے، میں جب بھی لڑکھڑایا اس نے میری کلائی نہ چھوڑی۔ حقیقت کی خاصیت صبر ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو، بحث میں پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز امانت ہوتا ہے۔ انسان خوار ہو جاتے ہیں زندگی کی الجھنوں کو سلجھاتے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں اور اختتام خوش کر دینے والا ہو، جانے کس وقت کوچ کرنا ہو۔ اپنا سامان مختصر رکھو۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ حاضر و ناظر و نور اور بشر اور غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اے دل، یہ جو ظاہر کی آنکھ ہے، اسے اللہ کے جمال کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اگر تو دل کی آنکھ کھول کر دیکھے تو پھر تجھے پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے۔ اے دل، محبوب کے جمال کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھ، کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں اسی کا جلوہ دکھ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس جہاں میں راز حقیقت کس سے جا کر کہوں، میرا کوئی محرم نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا کہ جا کر در و دیوار سے کہہ دے۔ ایک ایسا بھی مقام آتا ہے غم میں یارو، آدمی صبر کرے گر تو ولی ہو جائے۔ اللہ والوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف نفرت رکھنا، جس خیال میں آپ کو فائدے اور نقصان کی تمیز نہ رہ جائے، وہ خیال عشق کا ہے۔ کامل ذات صرف اللہ کی ہے، ہم تو صرف اس راستے کے مسافر ہیں۔ جس چیز کو بھی پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ راستے چلتے ہیں لیکن سب ایک طرف ہی لے جاتے ہیں۔ بندے الگ الگ لباس میں لپٹے ہوئے ہیں لیکن سب ایک کے پاس جاتے ہیں۔ اس راستے پر ایسے نہیں چلنا جس طرح تم بغیر چراغ کے چلتے ہو۔ اگر شریعت آپ کا ایک بازو ہے تو سچ کو دوسرا ہونے دو۔ اگر ان میں سے ایک لاپتہ ہے تو آپ اڑ نہیں سکتے۔ اگر مٹی گیلی ہو جائے تو کیا وہ کیچڑ میں بدل جائے گی؟ جب پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے تو کیا وہ مٹی میں نہیں مل جاتا؟ لیکن پہلے آپ کو اسے کچلنے کی ضرورت ہے، اسے ریزہ ریزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب دل پتھر کا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سچ کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت نہیں لینی چاہیے، بلکہ خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا۔ ہر شرف اور قابلیت خدمت کے بدلے ملتا ہے۔ مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہے۔ دل چیرے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں دین ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہ تم نے برسا برس کسی کو سجدے کرتے دیکھا، تب بھی تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن؟ شاید وہ کسی اور ہی وجہ سے عبادتوں میں لگا ہوا ہو۔ اگر تم ایک عقل مند شخص ہو تو ان چیزوں پر غور کرو جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہیں۔
اور ختم ہو جانے والی صورتوں اور نگینوں کو چھوڑ دو۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں، کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم تو صرف سچ کے راستے کے مسافر ہیں۔ گناہوں سے بھرے سینکڑوں عالموں کو صرف ایک توبہ ختم کر سکتی ہے۔ جب نرمی اور اچھائی کی موجیں دریا میں نظر آتی ہیں، توبہ تمام مرد و زن کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وہ عاشق جن کا دل آگ میں موجود ایک گلاب کے عشق میں گرفتار ہو کر خون میں ڈوب گیا ہے، کیا اس کے لیے حقیقی محبت یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ دیکھو، سکون ایک نتیجہ ہے جو کام کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وہ کام جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، وہ کام جن کو کرنے کا تم نے خود سے وعدہ کیا ہے، وہ کام جو تمہارے اپنوں کی تم پر ذمہ داری کے طور پر لازم ہوئے ہیں۔ پہلے یہ کام کرو، پھر تمہیں ان کاموں کا نتیجہ ملے گا، یعنی سکون۔ آپ کا ہونا، آپ کا وجود رشک کرنے کے قابل بن جاتا ہے جب لوگوں کی خوشیاں آپ کے وجود سے جڑ جاتی ہیں۔ ضد نہ کیا کرو کہ میں ہی صحیح ہوں، باقی سمجھانے والے سب غلط ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم بار بار ایک ہی جگہ ٹھوکر کیوں کھاتے؟ اللہ کو اپنے نیک بندے بہت پسند ہیں، لیکن اسے وہ گناہگار بندے بھی پسند ہیں جو غلطی ہو جانے پر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مولا، ہم نے غلطی کر دی، ہمیں معاف فرما۔ ان بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند فرمایا جاتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، پھر چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ محبت کا بدلہ محبت ہے، اور ہر محبت کرنے والا بدلے میں محبت ہی چاہتا ہے۔ اسے آپ کے احسان اور مہربانی سے کوئی واسطہ نہیں۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف بڑھتی ہے۔ صحیح لوگوں اور چیزوں کی ہو تو سکون بن کر، غلط لوگوں اور چیزوں کی ہو تو جنون بن کر۔ خدا سے ملنے کے بہت سے راستے ہیں، ہر وہ راستہ جس میں سچی تڑپ اور اخلاص کے ساتھ چلا جائے، وہ راستہ اللہ ہی تک لے جائے گا۔ ان راہوں پر بھی چل کر دیکھو، ڈھونڈو ان راستوں کو، صرف سجدوں کو ہی کافی مت سمجھو۔ کبھی تو کاروبار کرنا چھوڑو، ہر کام میں بس فائدہ تلاش کرتے ہو، یہ بھی کوئی تلاش ہے؟ کرنا ہے تو وہ نور تلاش کرو جو تمہاری ذات میں موجود ہے۔ اللہ تعالی نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے، ان کی فکر نہ کرو۔ اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ جو کرتا ہے اور فرماتا ہے وہی ٹھیک اور بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیق اپنی انسانی عقل سے کریں گے تو یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ بس یہ یاد رہے کہ وہ آپ کو آپ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ اس امت کے لیے مہربانی ہے، اس کو تکلیف آتی ہے، عذاب نہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ جس سکون اور آرام سے ہمارے جسم میں روح داخل ہوئی تھی، اسی طرح ہماری روح کو موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے سکون کے ساتھ آزاد فرما۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔
اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ خیال رہے کہ تمہیں پالا جا رہا ہے اور میں پالنے والا ہوں۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تم پالنے والے ہو۔ یہ نہ کہنا کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ صبر ہر کامیابی کی کنجی ہے، تو پھر تم جلد بازی میں کیوں ہو؟ خاموشی سب سے بڑا خطیب ہے، اس کا خطبہ بہرے کو بھی سنائی دیتا ہے۔ ایک تمنا یہ تھی کہ ہو مکمل ہر ایک تمنا، اب تمنا یہ ہے کہ کوئی تمنا نہ رہے۔ حالات کو اپنے تابع رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر حالات کے تابع ہو جائیں۔ ممکن ہے وہیں سے کچھ بہتری مل سکے۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چیونٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار سا ہے اور عمل بغیر علم کے بیمار سا۔